محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن انڈیا کے زیر اہتمام درسی کتب و دیگر اسلامی کتب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کی دعائیں اور تعاون رہی تو تادیر جاری و ساری رہیں گی۔ آج ہم آپ کے سامنے میں ایک نئی کتاب بنام سیرت اولیاء حصہ چہارم لے کر کے آپ کے سامنے میں پیش خدمت ہیں۔ اس کتاب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلسلہ سہروردیہ کے تقریباً 40 اولیاء اللہ کے حالات اور تعلیمات کا اجمالی بیان ہے۔ اس کتاب کے مؤلف پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد عبد القادر جیلانی فرزند حضرت مولانا سید محمد انوار الرحمن رحمہ اللہ ہیں۔ یہ کتاب سلسلہ سہروردیہ کے بزرگان دین جو ان کے سلسلے میں یعنی ان کے اہل خانہ سے جو گزرے ہیں، تو سلسلہ سہروردیہ میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے حالات کا انہوں نے اجمالی تعارف کرایا ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا مقصد ہی انہوں نے اپنے تمہید و تعارف میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، وہ یہ کہ چونکہ ہمارے خاندان کے کئی بڑے بزرگ سلسلہ نقشبندیہ میں شیخ طریقت جیسے شیخ طریقت حضرت سعد اللہ شاہ صاحب کے مرید اور خلیفہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کافی کوشش کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء اللہ پر بھی ایک کتاب تیار ہو چکی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ 4 مشہور سلاسل طریقت میں سے 3 سلاسل کے تمام بزرگوں پر 3 کتابیں تالیف ہو چکی۔ ان 4 سلاسل میں صرف ایک سلسلہ سہروردیہ باقی رہ گیا، لہٰذا سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ پر بھی ایک کتاب تصنیف و تالیف کرنے کا ارادہ ہوا، اس لیے انہوں نے اس کتاب کی تالیف کی۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب مؤلف کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے اعمال میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ تمہید و تعارف۔ مجھ کم ترین یعنی سید محمد عبد القادر جیلانی جو کہ صاحب مؤلف ہیں، مجھ کم ترین کے والد ماجد بتاریخ 9 محرم بروز جمعہ 1400 ہجری میں وفات پائے۔ انہی ایام میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والد ماجد کے شیخ طریقت حضرت اقدس مولانا سید محمد ضیاء الحسن کلیمی تک کے سلسلے چشتیہ کے 40 اولیاء اللہ کے حالات اور تعلیمات پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3-4 سال کی مدت میں اس کتاب کا مسودہ تیار ہوا۔ مسودہ کہتے ہیں وہ چیز جب کوئی انسان کتاب لکھنا شروع کرتا ہے تو سرسری طور پر اپنے تمام موادات کو جمع کرتا ہے، تو اسے مسودہ کہتے ہیں، جسے پھر سے صاف کرنے کی، پھر سے اسے تصحیح کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کتاب کا مسودہ تیار ہوا اور یہ کتاب اولیاء اللہ کے نام سے شائع ہو کر یعنی چھپ کر بہت مقبول ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد پھر سلسلہ قادریہ پر ایک کتاب تیار ہو کر شائع ہوئی۔ چونکہ ہمارے خاندان کے کئی بڑے بزرگ سلسلہ نقشبندیہ میں شیخ طریقت حضرت سعد اللہ شاہ صاحب کے مرید اور خلیفہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کافی کوشش کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء اللہ پر بھی ایک کتاب تیار ہو چکی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ 4 مشہور سلاسل طریقت میں سے تینوں سلاسل کے تمام بزرگوں پر 3 کتابیں تالیف ہو چکی یعنی لکھی جا چکی۔ ان 4 سلاسل میں صرف ایک سلسلہ
سلسلہ سہروردیہ باقی رہ گیا، لہٰذا سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ پر بھی ایک کتاب تصنیف و تالیف کرنے کا ارادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت اولیاء جلد چہارم کے نام سے وہ کتاب بھی لکھی گئی۔ اب وہی کتاب ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ محض صرف اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے احکام اور اولیاء اللہ کی تعلیمات پر اخلاص اور استقامت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اخلاص بغیر کسی بدلے کے جو کام کیا جائے اسے اخلاص کہتے ہیں، اور استقامت مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کو استقامت کہتے ہیں، آمین۔ بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کم ترین سید محمد عبد القادر جیلانی۔ سلسلہ سہروردیہ نمبر 1، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب سب سے زیادہ چہیتے، پسندیدہ، مقرب، زیادہ قریب، مقرب اور اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی امت پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے ہیں۔ ہمارے دین کی پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری بنیاد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث پر مشتمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی اطاعت اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، خسر اور پہلے خلیفہ ہیں۔ خسر سسر۔ آپ کے مناقب اور فضائل میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ مناقب تعریفات، فضائل فضیلت کی جمع ہے فضائل۔ آپ کے مناقب اور فضائل میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں درج ہوئی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابی ہیں اور خسر اور خلیفہ دوم بھی ہیں، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ کے مناقب میں بھی کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، بہت زیادہ احادیث سو مندرج ہیں، درج ہیں، ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابی ہیں اور داماد اور تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ نے بھی دین اسلام کے لیے کئی اہم خدمات انجام دی ہیں، اور متعدد موقعوں پر، متعدد چند، بہت سارے، اور متعدد موقعوں پر دین اسلام کے لیے بہت مال و دولت خرچ کیا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، اور داماد بھی ہیں، اور خلیفہ و جانشین بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آخر تک دین اسلام کی ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے مناقب اور فضائل میں بھی کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نمبر 6، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ خلیفہ رسول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد اور خلیفہ ہیں، اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ نمبر 7، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت خواجہ حسن بصری کے خاص شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ تابعی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زیارت کی ہو، اور ایمان کی حالت ہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا اور اسی پر انتقال ہوا ہو، اور صحابہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی پر انتقال ہوا ہو۔ نمبر 8، حضرت شیخ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں اور شیخ عبد الواحد بن زید کے خاص خلیفہ ہیں۔ نمبر 9، حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں اور حضرت شیخ فضیل بن عیاض کے خاص خلیفہ ہیں۔ نمبر 10، حضرت شیخ سدید الدین حذیفہ مرعشی رحمہم اللہ۔
آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی مقرب اور محبوب ہیں اور حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم کے خاص خلیفہ ہیں۔ نمبر 11، حضرت شیخ امین الدین حبیرہ بصری رحمہم اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی محبوب اور مقرب ہیں اور حضرت شیخ سدید الدین حذیفہ مرعشی کے خاص خلیفہ ہیں۔ نمبر 12، حضرت شیخ ممشاد علی دینوری رحمہم اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی مقرب اور محبوب ہیں اور حضرت شیخ امین الدین حبیرہ بصرہ کے خاص خلیفہ ہیں۔ ہدایت، مذکورہ بالا بزرگوں کے احوال و اقوال یعنی حالت، احوال یہ حالت کی جمع ہے اور اقوال یہ قول کی، قول کے معنی بات، احوال حالت۔ مذکورہ بالا بزرگوں کے احوال و اقوال یعنی حالتیں اور قولیں ہماری کتاب سیرت اولیاء جلد اول میں مندرج ہیں۔ نمبر 13، مندرج ہیں یعنی درج کر دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں۔ نمبر 13، حضرت شیخ احمد اسود دینوری، اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے ولی یعنی یہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، محبوب اور مقرب ہیں اور حضرت شیخ ممشاد علی دینوری کے خاص خلیفہ ہیں۔ نمبر 14، حضرت شیخ محمد بن عبداللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے خاص ولی محبوب اور مقرب ہیں اور حضرت شیخ احمد اسود دینوری کے خاص خلیفہ ہیں۔ نمبر 15، حضرت شیخ وجیہ الدین ابو حفص عمر، آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے ولی مقرب اور محبوب ہیں اور حضرت شیخ محمد بن عبداللہ کے خاص خلیفہ ہیں۔ ہدایت، مذکورہ بالا تینوں بزرگوں کے احوال کتب تواریخ میں مذکور ہیں یعنی تاریخی کتابوں میں درج کر دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں، ذکر کر دی گئی ہیں۔ نمبر 16، حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمہم اللہ، کنیت، اسم و لقب، کنیت ابو الخبیب، ابو النجیب، اسم مبارک عبد القاہر، لقب ضیاء الدین۔ ولادت، آپ 490 ہجری میں عراق کے ایک قریہ یعنی ایک بستی گاؤں سہرورد میں پیدا ہوئے۔ سہرورد ایک جگہ کا نام ہے۔ سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب 12 واسطوں سے یعنی 12 راستوں طریقوں سے 12 درجوں سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تحصیل علم یعنی علم کا حاصل کرنا، تحصیل علم درس و تدریس، حصول علم کے بعد جو آپ نے درس و تدریس کی۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی اور اپنے زمانے کے اکابر اولیاء اللہ سے باطنی فیض حاصل کیا۔ مدرسہ نظامیہ میں بھی درس دیا ہے یعنی آپ نے پڑھایا ہے۔ اس کے بعد خود آپ نے ایک مدرسہ اور رباط قائم کیا اور طالبان علم کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے یعنی جو بھی علم حاصل کرنے والے تھے ان کی تربیت میں اور انہیں علم دینے میں مصروف رہے، تعلیم دینے میں۔ بیعت و خلافت، تصوف، سلوک و طریقت میں آپ حضرت امام غزالی کے بھائی شیخ احمد غزالی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ انہی سے سلوک و طریقت و تصوف، علم باطنی کی تحصیل فرمائی۔ آپ کا مستقل ایک سلسلہ ہے، مستقل مطلب الگ، جو سلسلہ سہروردیہ کہلاتا ہے اور اس سلسلے کے مجدد آپ کے حقیقی بھتیجے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں رحمہ اللہ۔ حیدرآباد دکن کے آصف جاہی حکمران قمر الدین خان آصف جاہ اول اور میر عثمان علی خان آصف جاہ سابع وغیرہ انہی کی اولاد سے تھے، لیکن حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس خاص سلسلے میں بھی بیعت و خلافت حاصل کی ہے، جو ائمہ اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ہوتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس طرح آپ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے اور انتہائی درجے کے کامل ترین اولیاء اللہ میں سے تھے اور اولیاء کاملین کے امام تھے۔ کرامات، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو کئی کرامات عطا فرمائی جو معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔
معتبر یعنی معتمد، جس پر اعتبار کیا جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، یعنی قابل اعتبار مذکور ہیں یعنی ذکر کر دی گئی ہیں۔ آپ کے ایک مرید فرماتے ہیں ایک دن میں شیخ کے ساتھ جا رہا تھا، بازار سے گزر ہوا، ایک قصاب کی دکان پر پہنچے۔ قصاب گوشت بنانے والے کو کہتے ہیں۔ ایک قصاب کی دکان پر پہنچے، بکری کا سر لٹک رہا تھا۔ حضرت وہاں کچھ دیر رکے اور فرمانے لگے، یہ بکری کہہ رہی ہے کہ میں مردہ ہوں، مجھے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ قصاب یہ بات سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے حضرت شیخ کی بات کی تصدیق کی اور شیخ کے ہاتھ پر توبہ کیا۔ تصانیف و تعلیمات، آپ نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی ہیں یعنی لکھی ہیں، جن میں آداب المریدین زیادہ مشہور ہے، جو تصوف، سلوک اور طریقت کی اعلیٰ تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آپ کی کئی تعلیمات میں سے 6 ارشادات نقل کیے جاتے ہیں جو یہ ہیں۔ فرمایا، نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کی ضد ہے نہ برابر۔ کوئی اس کی ضد مطلب سامنے والا، اپوزٹ۔ اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کی ضد ہے نہ برابر والا ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہے۔ وہ جسم ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے نہ اس کے اجزاء ہیں، وہ مخلوق کی تمام صفات سے پاک ہے۔ نمبر 2، فقر غنی سے بہتر ہے جبکہ وہ اپنی رضامندی سے ہو۔ فقر غنی سے بہتر ہے یعنی مالداری۔ فقر مالداری سے بہتر ہے جبکہ وہ اپنی رضامندی سے ہو یعنی اپنی رضا سے ہو، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے ہو۔ نمبر 3، صوفیہ کے پاس قضا پر راضی رہنا۔ قضا یعنی جو قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا حلال میں واجب، ہر حال میں واجب ہے۔ یعنی صوفیہ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ قضا پر راضی رہنا، یعنی جو چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں اس پر راضی رہنا، مصیبت میں صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا ہر حال میں واجب ہے، جس حال میں ہو ہر حال میں ضروری ہے۔ نمبر 4، برے صفات عارفین میں فنا یعنی ختم ہو جاتے ہیں اور مریدین میں دب جاتے ہیں، اور بندہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتا رہتا ہے یعنی پلٹتا رہتا ہے، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ روحانیت کے صفات حاصل کر لیتا ہے۔ اس وقت زمین اس کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے اور وہ پانی پر چلنے لگتا ہے اور نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، جہاں تک ممکن ہو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لازم ہے۔ نمبر 6، تصوف کی پہلی منزل علم دین ہے، درمیانی عمل ہے، یعنی پہلی منزل علم دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور درمیانی جو منزل ہے وہ عمل ہے، اور آخری منزل ولایت یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وفات، آپ 563 ہجری میں وفات پائے اور اپنے مدرسے ہی میں دفن کیے گئے، یعنی آپ کا مدفن وہاں ہے جہاں جو آپ کا اپنا مدرسہ تھا۔ نمبر 17، امام الطریقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمہ اللہ، نام و لقب و کنیت۔ نام و لقب و کنیت ابو حفص، لقب شہاب الدین اور نام عمر بن محمد سہروردی۔ ولادت، آپ کی ولادت ماہ رجب 539 ہجری میں ہوئی۔ سلسلہ نسب، آپ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ بیعت و خلافت، آپ کو اپنے چچا حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمہ اللہ سے بیعت و خلافت حاصل تھی اور آپ اپنے چچا کے جانشین تھے۔ تحصیل علم، آپ نے اپنے وقت کے اکابر علماء سے یعنی بڑے بڑے علماء سے دینی علوم کی تحصیل فرمائی، یعنی دینی علوم جو آپ نے حاصل کیے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے، اور علوم ظاہری و باطنی کے بہت بڑے عالم بن گئے۔ علوم ظاہری و باطنی، عبادت، مجاہدہ و ریاضت۔ عبادت، مجاہدہ و ریاضت تقریباً تینوں معنی ایک ہی طرح کے ہیں۔
البتہ عبادت مخصوص عام طور پر نماز و روزہ، زکوٰۃ و حج کو کہتے ہیں۔ مجاہدہ صوفیہ حضرات جو ایک خاص قسم کا اپنا ایک اوراد و وظائف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے خاص محنت کرتے ہیں، اسے مجاہدہ کہتے ہیں، جو چلہ کشی وغیرہ ہوتا ہے۔ اور ریاضت یہ بھی عبادت ہی کے معنی میں ہے۔ آپ نے اللہ کی عبادت میں جس قدر مجاہدہ اور ریاضت کی ہے بہت ہی کم مشائخ نے کی ہے۔ مقام و مرتبہ، آپ نے اپنے دور کے بے شمار مشائخ سے فیض اور استفادہ حاصل کیا، استفادہ یعنی فائدہ حاصل کیا، اور ابتدائی حال میں غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی صحبت پائی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں علم کلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس علم کی کئی کتابیں یاد کر لی یہاں تک کہ میں بہت بڑا فقیہ بن گیا۔ میرے چچا حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی مجھ کو اس علم سے منع کرتے تھے اور میں اس سے باز نہیں آتا تھا، یعنی واپس نہیں پھرتا نہیں تھا۔ ایک دن وہ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کے پاس مجھ کو لے گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا یہ بھتیجا علم الکلام میں مشغول ہے۔ میں نے اس کو بہت منع کیا لیکن یہ باز نہیں آتا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، اے عمر، تم نے کون سی کتاب یاد کر لی ہے؟ میں نے کہا فلاں کتاب یاد کر لی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور واللہ جو کچھ مجھ کو یاد تھا فوراً بھول گیا۔ واللہ، للہ، اس طرح کے کلمات، تاللہ، یہ سب کلمات جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسم کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ واللہ جو کچھ مجھ کو یاد تھا فوراً بھول گیا، یعنی خدا کی قسم جو کچھ میں نے پڑھا تھا، جو کتابیں جو میرے ذہن میں محفوظ تھیں وہ سب میں بھول گیا۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر علم لدنی اور علم معرفت کا دروازہ کھول دیا۔ علم لدنی یعنی عطائی علم، اور علم معرفت وہی پہچان کا علم یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور علم معرفت کا دروازہ کھول دیا، اور حکمت کی باتیں کرتا ہوا حضرت شیخ کی خدمت سے رخصت ہوا، یعنی وہاں سے واپس ہوا۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، انت آخر المشہور فی العراق، یعنی ملک عراق میں تم سب سے آخری مشہور شیخ طریقت ہوگے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سلطان طریقت اور بڑے متصرف بزرگ تھے، یعنی تصرف کرنے والے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے بڑی شہرت پائی، یعنی بڑا نام پایا۔ مختلف ممالک کے ارباب طریقت حضرت شیخ کی خدمت میں آ کر فیضیاب ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی قوی تصرف اور بلند ہمت عطا فرمائی تھی۔ صاحب نفحات الانس حضرت شیخ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے دور میں بغداد کے تمام شیوخ کے شیخ تھے، اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے اور سلسلہ سہروردیہ کے مجدد تھے۔ سخاوت، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں چند روز حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں رہا۔ ہر روز میں دیکھتا تھا کہ آپ کی خدمت میں بطور فتوح غیب سے تقریباً 10,000 دینار آتے تھے، اور شام تک آپ وہ تمام دینار خیرات کر دیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ 40 سال تک آپ نے مخلوق کے عیبوں کی طرف نظر نہ کی، اور اس بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو فرمایا، مجھ کو لوگوں کے عیب نظر نہیں آتے۔ کرامات، آپ سے بے شمار کرامات و کمالات ظاہر ہوئے ہیں جن کی تفصیل معتبر کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ فیض رسانی، آپ کے فیض صحبت سے بڑے بڑے اولیاء اللہ وجود میں آئے اور قطب اور غوث کے مقام پر فائز ہوئے، یعنی غوث اور قطب بن گئے، جیسے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا، حضرت شیخ نجیب الدین شیرازی اور حضرت سید معز الدین جو 7 ابدال میں سے تھے علیہم الرحمہ۔ تصنیف و تالیف،
آپ نے متعدد مفید اور علمی کتابیں تصنیف و تالیف فرمائی، یعنی آپ نے چند فائدے والی کتاب جو علمی کتاب تھی لکھی، جن میں عوارف المعارف بہت مشہور ہے، جو شریعت و طریقت کی اعلیٰ ترین تعلیمات پر مشتمل ہے، یعنی شامل ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ جیسے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ وغیرہ اپنے مریدین کو اس کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ وفات: آپ نے بروز چہارشنبہ 1 محرم 632 ہجری میں وفات پائی۔ تعلیمات: آپ کی تعلیمات تفصیل سے آپ کی کتابوں میں مذکور ہیں، یہاں صرف 68 ارشادات بطور تبرک لکھے جاتے ہیں، جو یہ ہیں: شریعت و طریقت کی بنیاد قرآن و حدیث، قرآن و سنت یعنی حدیث، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائی۔ حضرت نے اپنے فرزند شیخ عماد الدین کو خاص نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا: نمبر 1، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھ کو اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی یعنی ڈر، پرہیزگاری، اور اس کی خشیت یعنی اس کا خوف۔ نیز نمبر 2، نیز حق اللہ یعنی جو اللہ کا حق ہے، حق رسول جو رسول کا حق ہے، نیز حق اللہ، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق والدین اور تمام مشائخ کے حقوق کے ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پس اس صورت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوگا، یعنی اگر تو ان حقوق کو بجا لاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نمبر 3، اعلانیہ اور پوشیدہ۔ اعلانیہ یعنی کھلے عام، پوشیدہ چھپ کر کے۔ اعلانیہ اور پوشیدہ حالتوں میں اللہ کا دھیان رکھنا، یعنی یہ خیال رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 4، قراءت قرآن ظاہراً و باطناً، سراً و علانیتاً، فہم و تدبر، تفکر اور حزن و بکا کے ساتھ کرتے رہنا، یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن، کبھی ظاہر کرنا کبھی باطن کرنا، کبھی سرن کبھی اعلانیہ، یعنی کبھی چھپ کر کے اور کبھی بلند آواز سے۔ فہم و تدبر یعنی غور و فکر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، سمجھ کر کے، اور حزن و بکا کے ساتھ یعنی غم کھاتے ہوئے اور روتے ہوئے، یعنی جس طریقے کی جیسی آیات آئے اس اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا، اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5، تمام احکام میں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا، اس لیے کہ قرآن مجید مخلوق پر اللہ کی حجت و برہان ہے، یعنی دلیل ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی حکم ہو، تو سب سے پہلے قرآن کی طرف نظر کرنا، اس میں کیا حکم ہے اسی مطابق اپنے احکام کو نافذ کرنا۔ نمبر 6، قرآن کے حقوق کا لحاظ رکھنا، راہ علم سے یک گام بھی ادھر ادھر نہ ہونا، یعنی علم کے راستے سے بالکل بھی مت پھرنا۔ نمبر 7، فقہ کو حاصل کرنا، فقہ یعنی دین کی سمجھ۔ نمبر 8، جاہل صوفیہ اور بازاری مشائخ سے علیحدہ رہنا، اس لیے کہ وہ دین کے چور اور طریقے راہ حق کے رہزن ہیں، یعنی ڈاکو ہیں، لہذا ایسے صوفیہ سے دوری اختیار کرنا، الگ رہنا۔ نمبر 9، سنت کی پابندی تجھ پر لازم ہے، یعنی پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی جو سنتیں ہیں اس کو لازم اختیار کر لینا، ضرور پکڑ لینا، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ نمبر 10، اہل توحید کے اعتقاد پر قائم رہنا۔ اہل توحید یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، ایسے لوگوں کے اعتقاد پر قائم رہنا اور بدعات سے بچتے رہنا۔ بدعات یہ بدعت کی جمع ہے، بدعت جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو بلکہ اس کے بعد کی پیداوار ہوں، اسے بدعت کہتے ہیں۔ لیکن ہر بدعت گمراہی و ضلالت نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہے، تو جو بدعت بری ہیں اس سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ نمبر 11،
نمبر 10 اہل توحید کے اعتقاد پر قائم رہنا اور بدعات سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ نمبر 11 مرد لڑکوں یعنی اجنبی عورتوں اور اہل بدعت سے نیز بلا ضرورت اغنیاء یعنی جو مالدار ہیں، اغنیاء اور عوام سے اختلاط نہ کرنا، یعنی ملنا النا نہیں، زیادہ اس کے ساتھ نہ رہنا۔ ان سے میل جول کرنے سے دین برباد ہوگا، ان سے میل جول کرنے سے دین برباد ہوگا، یعنی اس سے زیادہ تعلق مت رکھنا۔ نمبر 12 دنیا کی چیزوں میں تھوڑے پر قناعت کر لینا۔ نمبر 13 خلوت کو لازم رکھنا، خلوت یعنی تنہائی۔ نمبر 14 اپنی خطاؤں پر گریہ وزاری کرنا، یعنی جو آپ سے خود سے غلطی ہو جائے اپنی غلطیوں پر رونا گر گرانا اللہ کی بارگاہ میں۔ نمبر 15 حلال روزی کھانا، اس لیے کہ یہ امر مفتاح الخیرات یعنی نیکیوں کی کنجی ہے۔ نمبر 16 حرام چیزوں کو نہ چھونا، اگر ایسا کیا تو قیامت کے دن تجھ کو آگ چھوئے گی۔ نمبر 17 حلال کپڑا پہننا، ایسی صورت میں حلاوت ایمان اور حلاوت عبادت محسوس کرے گا، یعنی ایمان کی اور عبادت کی جو لذت ہے، مٹھاس ہے، جو روح ہے، وہ تم محسوس کرو گے۔ کب؟ جب کہ تم حلال کپڑے پہن کر نماز پڑھو گے، جب حلال کپڑے پہنے رہو گے تو۔ نمبر 18 شکر اشرف الاعمال ہے، اور اشرف الاعمال یعنی تمام اعمال میں سب سے زیادہ اشرف، زیادہ عزت والا، شرف والا، بزرگ، اور سب اعمال کے مقابلے میں کم پایا جاتا ہے، یعنی شکر تمام اعمال میں اشرف ہے اور یہ شکر تمام اعمال کے مقابلے میں کم پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یعنی میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ نمبر 19 اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بندے کا قلب یعنی دل ان چیزوں میں مشغول ہو جن میں اعضاء و جوارح مشغول ہیں۔ اعضاء و جوارح یعنی جو جسم کے ظاہری اعضاء ہیں، پارٹ، ٹکڑا۔ اس لیے کہ شکر یعنی قلب، شکر ایک مستقل عمل ہے، یعنی قلب کا، دل کا ایک مستقل عمل ہے، یعنی ایک مستقل ایک خود کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر کا عمل جاری رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو یہ دعوت دی گئی کہ اعملوا آل داود شکرا، کہ اے اہل داؤد یعنی اے داؤد کے گھر والوں شکر کا عمل جاری رکھو، یعنی ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہو۔ نمبر 20 اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمت کو اسی کی طرف مجتمع رکھا جائے، یعنی جمع کیا جائے، اور قلب کی توجہ اسی کی جانب ہو۔ نمبر 21 مراقبہ یعنی مشاہدہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور یہ تصور کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور سے ہیں۔ مراقبہ اور مشاہدہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور یہ تصور کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امر سے چشم پوشی اور درگزر نہیں کرتا، یعنی نظر نہیں پھیرتا، چشم پوشی اور درگزر نہیں کرتا کہ بندے کا قلب کلیتاً کسی چیز کے ساتھ ہو۔ نمبر 22 چاہیے کہ اعضاء و جوارح کا عمل اپنے دائرے تک محدود ہو یعنی گھیراؤ ہو، ایک حد ہو، اور قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، اس لیے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نہ کہ اس کے سوا کسی کے لیے، یعنی دل، یہ جو قلب ہے، دل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ کہہ لیجیے، اور قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نہ کہ اس کے سوا کسی کے لیے۔ دل یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، بلکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نمبر 23 قلوب زمین پر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ان پر اللہ کی نظر ہے، پس ان کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلوب کی طرف نظر رکھتا ہے۔ الحدیث
یعنی یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں کرتا، نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے قلوب کی طرف نظر رکھتا ہے۔ تو یہ قلوب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے۔ نمبر 24، اگر بندہ بالفرض کسی مکروہ جگہ پر بھی ہو مگر اس کا قلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اللہ سے قریب ہے، اور اگر وہ کعبہ میں ہو اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ اللہ سے دور ہے۔ تو خلاصہ کلام وہی کہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائے رکھو، اس لیے کہ یہ دل ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ نمبر 25، بندے کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ اس کا مقصود اللہ کے سوا کوئی اور ہو، یعنی ہمیشہ اپنے مقصد، اپنا ایم اور ٹارگٹ جو ہے اپنے ذہن و فکر میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصود کیا ہے ہر کام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ نمبر 26، بندے کو چاہیے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کا بھی مشتاق نہ ہو، یعنی کسی کا بھی خواہش نہ رکھتا ہو، اللہ کے سوا کسی طرف نظر ڈالنے کو اچھا نہ سمجھے، یہاں تک کہ اس کے سر، قلب اور روح پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی طلب غالب آ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی طلب ہمیشہ اس کا سر، قلب اور روح، یہ تینوں چیزیں جو انسان کے اعضاء میں سے ہیں، یہ تینوں چیزیں ایسے بنا لیجئے اپنے آپ کو کہ یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر غالب رہے۔ اللہ تبارک، یہ سر، قلب اور روح پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی طلب غالب آئے، اس کا کوئی سانس طلب حق کے بغیر نہ نکلے، یہ ادب انفاس ہے۔ نمبر 27، طلب میں صدق کی علامت یہ ہے کہ کسی بچے کی زبان سے بھی کوئی کلمہ نافعہ سنے تو اس سے روگرداں نہ ہو۔ طلب میں صدق کی علامت یعنی کسی چیز کو طلب کرنا، حاصل کرنے کے میں سچائی یہ ہے، یعنی سچائی کی علامت، پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی بات اگر کسی بچے سے سنی جائے تو اسے اختیار کرنے میں، اسے لینے میں ہرگز جو ہے سو آڑ محسوس نہیں کرنی چاہیے، روگردانی نہیں کرنی چاہیے، یعنی پھرنا نہیں چاہیے، بلکہ حاصل کر لینا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ نمبر 28، جب کسی بندے کا قلب یعنی دل لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے سے صاف ہو جاتا ہے تو کائنات کے تمام ذرات کا اس کے قلب سے اس طرح اتصال ہو جاتا ہے، یعنی ملن ہو جاتا ہے جس طرح جسموں کا رگوں سے اتصال ہوتا ہے۔ نمبر 29، تمام اہل طریقت اصول میں متفق ہیں، اصول یعنی قواعد میں متفق ہے، اس لیے ان چار چیزوں کے حسن تاثیر ہونے پر سب کا اتفاق ہے، جو یہ ہیں: کم بات کرنا، کم کھانا، کم سونا، لوگوں سے بلا ضرورت ملاقات نہ کرنا۔ یہ چار چیزیں ایسی ہے جس کے پر تمام اہل طریقت اصول میں متفق ہیں، تمام اہل طریقت یعنی تمام اہل طریقت اصول میں متفق ہیں، اس لیے ان چار چیزوں کی حسن تاثیر ہونے پر سب کا اتفاق ہے، یعنی یہ چار چیزیں ایسی ہے اس پر تمام اہل طریقت متفق ہیں، اور یہ چار چیز حسن تاثیر یعنی اچھی تاثیر رکھتی ہے، اچھی تاثیر ہونے کا سبب ہے، اور وہ چار چیزیں کیا ہے؟ کم بولنا یعنی کم بات کرنا، کم کھانا، کم سونا، اور لوگوں سے بغیر ضرورت کے ملاقات نہ کرنا۔ نمبر 3، طالب کو لازم ہے کہ اپنے نفس کے احوال کا خیال رکھے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے نفس کے احوال کا خیال رکھے، یعنی آپ کا نفس ایسا تو نہیں کہ کسی برائی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا، اور اس کی لغزشوں، خواہشوں اور اس کے اخلاق مذمومہ سے غافل نہ ہو، یعنی نفس اگر کوئی غلطی کر رہا ہے یا اس کی کوئی غلط خواہش ہے اور غلط کردار اختیار کر لیا ہے، غلط صفت اختیار کر لیا ہے اگر اس کا نفس، تو ان تمام پر وہ پکڑ رکھے، گرفت رکھے، خیال رکھے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی نفس ایسا ہے جو غلط طریقے پر چلا گیا اور ہم سے بے خیال ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نفس کی طرف سے غفلت ہوئی تو یہ اپنا تمام صفات اور اخلاق کے ساتھ نمودار ہوگا۔ نفس کی صفات یہ ہیں: دنیا کی طرف متوجہ ہونا،
حب جاہ اور مخلوق میں رفعت کی خواہش وغیرہ۔ حب جاہ یعنی جاہ و حشمت، اور مخلوق میں رفعت کی خواہش ہوگی یعنی بلندی کی، یعنی کہ ہم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بلند رہیں، زیادہ میرا نام ہو، رتبہ ہو، شہرت ہو۔ نمبر 31، نفس امارہ سے بچتے رہنا، بچتا رہ، نفس امارہ سے بچتا رہ۔ نفس امارہ، دو انسان کے اندر نفس ہے، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس امارہ۔ نفس امارہ جو غلطی کی طرف نفس ابھارتا ہے، اور نفس لوامہ جو غلطی کرنے پر انسان کے نفس ملامت کرتا ہو تو اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ سے بچتا رہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو تمام اشیاء میں یعنی تمام چیزوں میں شریر ترین بنایا ہے، یعنی سب سے زیادہ شریر اگر کوئی تمام چیزوں میں ہے تو وہ نفس امارہ ہے، اور یہ نفس تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہر وقت موجود ہے۔ نمبر 32، نفس کی مثال اس چور کی ہے جو گھر کے تمام ساز و سامان سے خوب واقف ہو۔ نفس کی صفاتیں مذمومہ یہ ہیں کہ وہ شر سے محبت اور خیر سے بغض رکھتا ہے۔ اگر وہ نفس جو نفس امارہ اگر آپ کو غلطی پر ابھار رہا ہو تو اس کی پہچان کیا ہے، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ نفس کی صفاتیں مذمومہ یہ ہیں کہ وہ شر سے محبت اور خیر سے، یعنی شر جو بری چیز ہے، غلط چیز ہے، اس سے محبت اور لگاؤ پیدا کرتا ہے، اور خیر سے بغض رکھتا ہے، یعنی دور کر دیتا ہے، دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ عبد سے مخالفت اور بیجا خواہشات سے موافقت رکھتا ہے۔ عبد سے یعنی بندوں سے، عبدیت سے مخالفت اور بیجا خواہشات سے موافقت رکھتا ہے تو اسے اطاعت کی طرف بلائے گا، تو اسے اطاعت کی طرف یعنی پیروی کی طرف بلائے گا، وہ تیرے حق میں معصیت کی تحریک کرے گا۔ یعنی جب تو اسے عبادت کی طرف بلائے گا، اطاعت کی طرف بلائے گا، فرما برداری کی طرف بلائے گا، یعنی اچھے کام کرنے کی طرف بلائے گا، تو وہ تیرے حق میں معصیت کی تحریک کرے گا، یعنی گناہوں کی طرف تجھے مبذول کر دے گا، تجھے گناہوں کی طرف سوچ فکر تیری گناہوں کی طرف لے جائے گا، یعنی حرکت کرے گا، تحریک حرکت کرنا۔ نمبر 33، نفس شہوت و خواہش کے معاملے میں چوپایوں کے مانند ہے۔ نفس شہوت و خواہش کے معاملے میں کس کے مانند ہے؟ چوپایوں کے مانند۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نفس کے ساتھ عقل دی ہے۔ یہ عقل انسان کو ممتاز و ممیز کرتا ہے، اور اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرے بلکہ نفس کی اور شہوت کا استعمال کرے تو یہی نفس و شہوت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نفس شہوت و خواہش کے معاملے میں چوپایوں کے مانند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوپایوں کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، نفس یعنی خواہشات وغیرہ ہے، تو جس طریقے سے جانور کی خواہشات ہوتی ہے اس طریقے سے انسان کے نفس کی بھی خواہشات ہوتی ہے، اگر وہ جبکہ انسان عقل کا استعمال نہ کرے تو نفس شہوت و خواہش کے معاملے میں چوپایوں کے مانند ہے، یعنی چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ نفس خوف کے عالم میں بلی کی طرح ہو جاتا ہے، خوف یعنی ڈر، اور امن کے زمانے میں شیر اور چیتا بن جاتا ہے۔ نمبر 34، نفس کی ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے تو ڈرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے اور اس کے عذاب علیم سے نہیں ڈرتا، یعنی اس کے دردناک عذاب سے نہیں ڈرتا ہے۔ نمبر 35، شیطان نفس کے قبضے میں ہے اور اس کے بہت سے مددگار ہیں، یعنی مدد کرنے والے، جیسے دنیا اور دنیا کی ٹپ ٹاپ اور دنیا کے متعلقات، یعنی دنیا کی رنگینیاں اور اس سے ملی ہوئی چیزیں۔ نمبر 36، نفس کے ہر مددگار کے پاس لشکر، فوجیں، خیل و حشم اور زینت حیات دنیا کے سلسلے کی بہت سی چیزیں موجود ہیں، جیسے کثرت نوم، زیادہ سونا، کثرت عقل، زیادہ کھانا، کثرت ضحک، زیادہ ہنسنا، اور کثرت مزاح، زیادہ ہنسی مذاق کرنا۔ حب دنیا، مالداری، تکبر، حسد، چغلی، عادات ذمیمہ، شرب خمر یعنی شراب پینا، ارتکاب معاصی
یعنی گناہوں کے کام کرنا، لہو و لعب، جمع مال کا جمع کرنا، طول اعمال، زیادہ خواہش ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو نفس کے عیوب سے آگاہ کر دیا اور نفس کو مسخر کرنے میں اعانت فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں پر نفس کے ہر مددگار کے پاس لشکر فوجیں، یعنی نفس کے جو مددگار ہے وہ کیا، یہ سب چیزیں، جیسے کہ زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ ہنسی مذاق کرنا، یہ سب کیا ہے، نفس کے مددگار ہے، وہ مدد کرتا ہے، بری عادتیں وغیرہ۔ لیکن یاد رہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یعنی اچھائی کی توفیق دی، اس کو نفس کے عیوب سے آگاہ کر دیتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ جب تمہارے اندر جیسے ہی دنیا کی خواہش ہوگی، زیادہ سونے کی، زیادہ کھانے پینے کی، تو آپ کے اندر یہ فوراً فکر جاگ جائے گی، نفس لوامہ ملامت کرنے لگے گا، اور یہ آپ کو احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں غلط کام کی طرف جا رہا ہوں، شر کی طرف جا رہا ہوں، مجھے خیر کی طرف جانا ہے۔ اور اس طور پر نفس کو مسخر کرنے میں اعانت فرمائے گی، یعنی تسخیر کرنے میں، اس کو زیر کرنے میں، اسے عبور کرنے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق مدد مانگتے رہنی چاہیے۔ نمبر 37، تو نفس کے منہ میں تقوی کی لگام لگا دے، تو نفس کے منہ میں تقوی کی لگام لگا دے، یعنی ڈر کی باغ ڈور، اور اس کو تواضع و انکساری کی زنجیروں میں جکڑ دے، یعنی عاجزی و انکساری کی زنجیروں میں جکڑ دے، عقل کو اس کا عقال یعنی بندھن بنا دے، شرع کو اس کا قید خانہ اور عبادات کو اس کا داروغہ بنا دے۔ اگر تو ایسا کر لے گا تو پھر تو برائی کی طرف ملوث نہ ہوگا، مائل نہ ہوگا، برائیوں میں ملوث نہ ہوگا، یعنی اس کی طرف مائل نہ ہوگا۔ نمبر 38، عبادت و طاعت کے اندر بھی نفس کی طرح طرح کی مکاریاں اور عیاریاں دخل انداز ہوتی ہیں، اور یہ معصیت والی سے بھی زیادہ بری ہوتی ہیں۔ مثلا عبادت کو دکھانے کے لیے سنوارنا، قیمت عمل طلب کرنا، یعنی جو آپ نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ، اس کی قیمت، ریاکاری، نفاق، اور اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ ہاتھ چومیں، خوب تعریفیں کریں، بادشاہوں اور مالداروں کی توجہ ادھر ہو جائے، دنیا والوں میں آنا جانا، تصنع یعنی بناوٹ، تصنع اور بناوٹ، اپنے روزوں اور نمازوں کا اظہار، لوگوں کو دکھانے کے لیے کم کھانا، اپنی کرامات کی تشہیر یعنی شہرت کرنا، اپنے وجد اور بکا کا جذب کا اعلان، اپنے وجد اور بکائے کاذب کا اعلان کرنا، یعنی وجد جو ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے، اور بکا رونا، یعنی ان سبوں کا جھوٹی بکا اور جھوٹی وجد کا اعلان، ہونٹوں کا چلانا، آنکھوں سے اشارے کرنا، مالداروں سے میل ملاپ، مریدین کی کثرت، زیارت نسواں، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی یہ تمام کے تمام یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو عبادت میں معصیت سے بھی بری چیز ہے، اور وہ چیزیں کیا، یہ سب ہیں، یعنی یہ برائی اور مکاری عبادت میں اور طاعت کے اندر بھی نفس کی جو مکاریاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو آپ کی عبادت میں ریاکاری ڈالتی ہے، دکھاوے کے لیے، اظہار کے لیے، دکھاوے اظہار کے لیے اپنے آپ کو ایسی عبادت کرنا جو بنا سنوا کر کے ٹھہر کر کے آرام سے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ ہاں یہ اچھا نمازی ہے، اور جو بھی وجد و کیف آتا ہے، یعنی اوراد و وظائف کرتے ہیں اس میں جو حال پیدا ہوتا ہے، تو جھوٹے حال اپنے آپ کے اندر لانا، اور کرامتوں کا اظہار کرنا شہرت پانے کے لیے وغیرہ، یہ سب چیز کیا ہے، معصیت سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، لہذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 39، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی خیریت چاہتا ہے، یعنی اچھائی بھلائی چاہتا ہے، تو اس کو نفس کے عیوب سے خبردار کر دیتا ہے، یعنی نفس کے جو عیب ہے اس سے باخبر کر دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے۔ نمبر 40، ہر مسلمان اپنے اوقات ان اعمال سے معمور رکھے، یعنی ان اعمال سے سجا لے جن سے تقرب باری تعالیٰ حاصل ہوتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کا یقین کرے کہ اس کی جو ساعت یعنی جو بھی وقت
ذکر اللہ یا اللہ سے قرب پیدا کرنے والی کسی عبادت سے خالی گزرتی ہے، وہ ساعت یعنی وہ لمحہ قیامت کے دن اس کے لیے مستقل ایک حسرت ہوگی، یعنی سوائے افسوس کے اور کوئی وقت نہ ہوگا۔ نمبر 41، وہ اعمال جن سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت حاصل ہوتی ہے جن اعمال کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن، ذکر بالقلب اور مراقبہ ہیں۔ یہ 3 اعمال ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، تلاوت قرآن، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کا پڑھنا۔ ذکر بالقلب، یعنی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اور مراقبہ مطلب ایک تنہائی میں بیٹھ کر کے یکسوئی کے ساتھ ورد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ نمبر 42، مراقبہ یہ ہے کہ بندے کے قلب میں یعنی دل میں یہ علم راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے ضمیر کی پوشیدہ باتوں پر مطلع ہے، اور اس کے ضمیر یعنی اس کے اندر کی دل کی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہے، یعنی وہ جانتا ہے۔ جب ان امور سے فارغ ہو تو سو جائے، پس نیند میں بھی سلامتی ہے۔ یہ بات بھی مناسب ہے کہ ہمیشہ طہارت پر رہے، یعنی طہارت سے مراد یہاں پر باوضو، اور جب وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لے، اور اس بات کی حتی الامکان کوشش کرے کہ قبلہ رخ بیٹھے، یعنی قبلہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے، اور اپنے دل میں اس بات کا تصور کرے، یعنی اس بات کا خیال کرے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو وہ اس طرف رخ کر کے بیٹھے، اس طرح رخ کر کے بیٹھے کہ جیسے کہ وہ اپنے آپ کو تصور کرے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سامنے ہیں، یہاں تک کہ اس کو سکینہ اور وقار حاصل ہو جائے۔ سکینہ یعنی طمانینت، سکون۔ نمبر 43، کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہے۔ نمبر 40، مخلوق کی تکلیف دہی کا تحمل کرے، یعنی جب قوم کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے، بردباری سے کام لے، اور بدسلوکی کرنے والے کے حق میں انتقاماً بدسلوکی نہ کرے، اور اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو جواباً جو ہے سو بدلے میں اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، بلکہ بدسلوکی کرنے والے کو معاف کرے۔ نمبر 45، اپنے علم و عمل پر نازا نہ ہو، یعنی جو آپ کے اندر علم ہے اور عمل ہے اس پر فخر نہ کرے، اپنے آپ کو چشم حقارت سے اور تمام مسلمانوں کو چشم احترام و تعظیم سے دیکھے، یعنی خود کو چشم حقارت سے، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور دوسرے تمام مسلمانوں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے اور احترام و تعظیم کی نیت سے دیکھے۔ نمبر 46، ہر عاقل کو چاہیے کہ وہ تہجد بھی پڑھے۔ نمبر 47، اگر ممکن ہو تو مغرب و عشاء اور ظہر و عصر کے درمیان بھی نوافل پڑھ لے۔ چاشت کی نماز کا بھی خیال رکھے۔ نمبر 48، غسل جمعہ کا اور طہارت کی حالت پر سونے کا بھی لحاظ رکھے، یعنی خیال رکھے۔ نمبر 49، جمعہ کے دن جامع مسجد کو جلد چلا جائے اور اس جمعہ کے دن کو خاص طور پر آخرت کے لیے بنا دے، یعنی کم از کم اس دن میں تو امر دنیا کی آمیزش نہ کرے، یعنی کم سے کم جمعہ کے دن جو ہے سو دنیا کی سوچ، دنیا کی فکر، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہ حاصل کر لے جس سے وہ اس کی عبادت میں ملوث ہو جائے، یعنی دنیا کے معاملات کو نہ ملائے جمعہ کے دن، بلکہ جمعہ کے دن زیادہ کوشش یہ رہے کہ عبادت و ریاضت میں گزرے۔ نمبر 50، ہر روز صدقہ دے، جتنا بھی ہو، کم ہو یا زیادہ، یعنی روزانہ کا معمول بنا لے کہ ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، یعنی فی سبیل اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا۔ نمبر 51، زیادہ نہ ہنسے۔ نمبر 52، معدے کو ہلکا رکھنے کی کوشش کرے، ہلکا رکھنے سے مراد یہاں کم کھائے تاکہ وہ ہلکا رہے۔ نمبر 53، نفلی روزے بھی رکھے۔ نمبر 54، ہر پیر اور جمعرات کو، ہر پیر یعنی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لے اور اس میں اضافہ کر لے تو اچھا ہے، ورنہ ہر ماہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے، اور یہ کم سے کم ہیں، یعنی کم سے کم مہینے میں 3 روزے تو رکھے ہی، اور یہ بہت ہی کم ہے، کم سے کم ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ چاہے تو اور زیادہ رکھ سکتے ہیں۔
نمبر 55، اپنے تمام جوارح کو مخالف شرع سے محفوظ رکھے، یعنی اپنے تمام اعضاء کو، جسم کے تمام ٹکڑے اور پارٹ کو شریعت کے خلاف کام کرنے سے دور رکھے۔ خاص طور پر آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے کہ آنکھ سے کسی ناجائز چیز کو نہ دیکھے اور زبان سے غیبت نہ کرے، چونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے بہت زیادہ غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں۔ بد نظری اور غیبت، ان دونوں چیزوں میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں، اس لیے ان دونوں چیزوں کا خاص ذکر کیا۔ نمبر 56، راستے میں جب چل رہا ہو تو ذکر قلبی کرتا رہے۔ ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، کوئی قدم غفلت کے ساتھ نہ اٹھائے۔ میں نے جتنی باتیں ذکر کی ہیں ان کو پورا کرنے پر وہی لوگ قادر ہوتے ہیں جو دنیا سے بے پرواہ ہوتے ہیں، یعنی جتنی باتیں اوپر میں ابھی تک میں نے جو کی ہیں وہ ان تمام باتوں پر وہی اشخاص، وہی لوگ قائم رہ سکتے ہیں، وہی لوگ عمل پیرا ہو سکتے ہیں جو لوگ یعنی جو لوگ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہو، جو دنیا سے بیزار ہو، تارک دنیا کی لالچ نہ رکھنے والا۔ نمبر 57، جب کسی برے کام کے زائل کرنے پر قادر ہو، یعنی دور کرنے پر قادر ہو، یعنی طاقت رکھتا ہو، تو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اس کو زائل کرے، یعنی بغیر کسی بدلے کی نیت کے اس کو دور کرے۔ امر بالمعروف بھی مامور بہ ہے، مگر امر معروف اور معقول طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کسی کو اچھائی کا حکم بھی دیتے ہیں تو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اور معقول طریقے سے دیں۔ عاصیوں پر یعنی گناہ گاروں پر ہتھیار اور ڈنڈے لے کر نہ چڑھ جائے، یعنی جو بھی گنہگار ہے، غلطی جسے سرزد ہو گئی ہے تو اس پر ایک دم ہتھیار اور ڈنڈے لے کر نہ چڑھ جائے، بلکہ منکر کو از جانب شرع نائب بن کر، از جانب شرع نائب بن کر، مطلب شریعت کی جانب سے نائب بن کر، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم شریعت کے نائب ہیں، اس طور پر آپ اس کی اصلاح فرمائیں۔ تو ہتھیار اور ڈنڈے لے کر نہ چڑھ جائے، بلکہ منکر کو یعنی انکار کرنے والے کو از جانب شرع نائب بن کر حسب مقدرت اور حسب حیثیت زائل کرے اور نیت خالص رکھے، نیز ریا و سمعہ سے دور رہے، یعنی اخلاص و للہیت کے ساتھ امر بالمعروف کرے، کسی طرح کا غصہ یا ہتھیار وغیرہ کا استعمال نہ کرے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ میں شریعت کی جانب سے شریعت کا نائب ہوں، اور اس حیثیت سے اپنے تحمل و بردباری کے ساتھ اس سے منکر کو جو غلطی کی ہے، جو غلطی ہوئی ہے، اس سے وہ دور کر دے، زائل کر دے، اخلاص نیت کے ساتھ۔ اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ سمعہ کے معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 58، جو دنیا کا اور جاہ و مرتبہ کا حریص ہو، یعنی لالچ رکھتا ہو، لالچی ہو، وہ شیخ بننے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتا، یعنی جس کے اندر دنیا اور جاہ و حشمت یعنی مرتبہ، ایک مقام و مرتبہ اسے ملے، تو ایسی خواہش رکھنے والا یعنی ایسا لالچی آدمی وہ شیخ نہیں بن سکتا، یعنی اس کی صلاحیت، شیخ بننے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتا ہے۔ مشیخت کا اہل وہ ہے جو اپنی خواہش کا متبع نہ ہو، یعنی شیخیت اسی کے اندر آ سکتی ہے، مشائخ میں سے شیخ وہی بن سکتا ہے جو اپنی خواہش کا پیروی کرنے والا نہ ہو، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے، تو ممکن ہے کہ وہ شیخ بن سکتا ہے۔ نمبر 59، کوئی علم و ہنر استاد سے سیکھے بغیر نہیں آتا، تو یہ دین جو قرآن و حدیث کا علم، یہ دین یعنی قرآن و حدیث کا علم کسی معلم اور استاد سے سیکھے بغیر کیسے آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم علم دین سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ،
تو پہلے سیکھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے کہا گیا کہ کوئی علم و ہنر استاد سے سیکھے بغیر نہیں آتا، تو علم سیکھنے کے لیے کسی استاد کو پکڑیں اور پھر اسے سیکھنے کے بعد دوسرے کو سکھائیں۔ نمبر 60، میں اپنے دینی بھائیوں کو ہمیشہ طہارت پر رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بندے کو مناسب ہے کہ جب وہ بے وضو ہو دوبارہ وضو کر لے، اس لیے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں تک ہو سکے قبلہ رو بیٹھے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ نمبر 61، اور یہ مراقبہ کرے، دھیان جمائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھا ہے، یعنی مراقبہ کرے تو اس نیت کے ساتھ، مراقبہ مطلب دھیان جمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا لے اور مکمل تصور کرے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ جو مراقبہ کرے تو اس طور پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تصور میں رکھے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی مجلس میں ہیں۔ اس طرح اس کا قول و فعل درست ہو جائے گا۔ جب سوئے تو وضو کی حالت میں سوئے اور قبلہ کی طرف چہرہ ہو۔ نمبر 62، اور سب سے زیادہ نافع وصیت یہ ہے کہ قیام لیل یعنی تہجد کا خیال رکھے۔ یہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے، یعنی نیکوکار کا طریقہ ہے۔ کوئی ایسا نہ کرے کہ اس کی پوری رات اس حالت میں گزر جائے کہ اس نے رات کے کسی نہ کسی حصے میں نفل نہ پڑھے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی رات اس طرح گزر جائے کہ کسی نفل کا بھی اس نے یعنی کوئی بھی نفل نہ پڑھا ہو، تو ایسی رات نہ گزارے بلکہ کوئی نہ کوئی نفل ضرور پڑھ لے۔ نمبر 63، یہ بھی ملحوظ رہے کہ یعنی یہ اس کا بھی خیال رہے کہ موت کا دھیان بیجا امید و آرزو کی دراز دامانی کو موت کا دھیان بیجا امید و آرزو، یعنی موت کا دھیان بیجا یعنی بے مطلب، بیجا امید کرنا، آرزو کرنا، یہ دراز دامانی کوتاہ کرتا ہے، یعنی زیادہ رہنے کو، یعنی لمبی زندگی کی لمبائی کو، زیادہ دن زندہ رہنے کو یہ کم کر دیتا ہے۔ کیا چیز؟ یعنی موت کا دھیان اور بیجا امید و آرزو۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ موت کا دھیان بیجا امید و آرزو کی دراز دامانی کوتاہ کرتا ہے۔ نمبر 64، یہ بھی پسندیدہ بات ہے کہ کوئی دن صدقے سے خالی نہ رہے اور کوئی ہفتہ بلا روزے کے نہ ہو۔ دو چیز، یعنی کوئی بھی دن صدقہ سے خالی نہ ہو اور کوئی بھی ہفتہ روزے سے خالی نہ ہو، اس کا بھی التزام ہونا چاہیے۔ نمبر 65، میں وصیت کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو، یعنی جب بھی کسی مسلمان کا آپ تذکرہ کرتے ہوں، کسی مسلمان کو یاد کرتے ہوں تو بھلائی خیر کے ساتھ یاد کرے، اچھائی کے ساتھ یاد کرے، برائی کے ساتھ نہ ہو۔ نمبر 66، اپنے نفسوں پر باب تعویل نہ کھولیں، یعنی تعویل کا دروازہ نہ کھولیں، یعنی اگر نفس سے غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کو مان لے اور اس سے توبہ کرے، اس سے رجوع کرے۔ نمبر 67، دینی بھائیوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ نماز صبح کے بعد دنیا کا کلام نہ کرے، یعنی بعد فجر، نماز فجر کے بعد دنیا کی بات نہ کرے یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، اور یہ حدیث شریف سے بھی ممانعت آئی ہے، مکروہ ہے، بلند ہو جائے، پھر اس مجلس کو چند رکعات یعنی اشراق پڑھ کر ختم کریں۔ نمبر 68، میں نے رزق اور عمر کی برکت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دیکھی اور دنیا و آخرت کی کامیابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پائی، اور داخلہ جنت عقل حلال میں دیکھا، یعنی تین چیز یہاں پر شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ وہ تین چیز کیا ہے کہ اگر رزق اور عمر میں برکت دیکھنا چاہتے ہو یا پانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور دنیا و آخرت میں کامیاب بننا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو حلال کھانا کھاؤ۔ یہ تین چیز خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کی دنیا اور اخروی زندگی، دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی دونوں آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔
18 نمبر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نام و کنیت: آپ کا نام بہاؤالدین زکریا ہے اور کنیت ابو محمد اور ابو البرکات ہے۔ ولادت آپ بتاریخ 27 رمضان بروز جمعہ 566 ہجری میں علاقہ ملتان بمقام قلعہ کوٹ کرور پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب: آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ بنی ہاشم کی نسل سے ہیں۔ خاندانی حالات: آپ کے جد امجد حضرت شیخ کمال الدین علی شاہ ایک بڑے بزرگ تھے اور خاندان قریش کے ایک معزز فرد تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے خوارزم تشریف لائے۔ کچھ مدت وہاں مقیم رہے، پھر خوارزم سے ملتان تشریف لائے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں ملتان اسلامی علوم و فنون کا بڑا مرکز تھا۔ ملتان میں بہت سے لوگ ان کے معتقد ہو گئے، بہت زیادہ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ والد ماجد: آپ کے والد ماجد کا نام شیخ وجیہ الدین تھا۔ والدہ ماجدہ: آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا جو مولانا حسام الدین ترمذی کی صاحبزادی تھیں۔ ابتدائی حالات: آپ مادرزاد ولی تھے۔ بچپن ہی سے آپ میں بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ جب آپ کے والد ماجد قرآن مجید پڑھتے اور آپ آواز سنتے تو دودھ پینا چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت سننے میں محو ہو جاتے، یعنی کھو جاتے۔ آپ ابھی مکتب ہی میں پڑھتے تھے کہ ایک دن آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت الستو بربکم فرمایا تھا اس وقت سے لے کر آج تک کے تمام واقعات مجھ کو یاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تحصیل علم: آپ نے اپنے والدین، دادا اور نانا کی نگرانی میں پرورش پائی۔ اوپر الستو بربکم جو گزرا ہے تو دراصل اللہ تبارک و تعالی تمام ارواح سے کو جمع کر کے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا تھا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت سے آج تک، یعنی اس وقت سے لے کر آج تک تمام واقعات محفوظ کر رکھا ہوں ذہن میں۔ تحصیل علم: آپ نے اپنے والدین، والدین یعنی والد اور والدہ یعنی پیرنٹس، دادا اور نانا کی نگرانی میں پرورش پائی، یعنی پلا بڑھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت پر آپ کے والدین نے کافی توجہ دی، چنانچہ آپ نے 7 سال کی عمر میں سبع قرات سے قرآن مجید حفظ کر لیا، یعنی قرات سبع جو مشہور لفظ ہے قرات سبع، تو قرات سبع کے ساتھ آپ نے قرآن مجید یاد کر لیا۔ آپ جب 12 سال کے ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے وفات پائی۔ والد ماجد کی وفات کے بعد آپ خراسان تشریف لے گئے جہاں 7 سال دینی علوم کی تحصیل میں مشغول رہے، یعنی 7 سال تک علم دین حاصل کرتے رہے۔ پھر بخارا تشریف لائے جہاں دینی علوم کی تکمیل فرمائی، یعنی مکمل فرمایا۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 5 سال مقیم رہے، یعنی 5 سال قیام کیا اور وہاں کے اکابر محدثین سے علم حدیث کی تعلیم پا کر تمام کتابوں کی سند حاصل کی، جیسے حضرت شیخ کمال الدین یمنی وغیرہ۔ سیر و سیاحت: آپ نے مختلف ممالک کا سفر اختیار کیا، چنانچہ خراسان، بخارا، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے بہت سے درویشوں سے ملاقات کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ بیعت و خلافت: بغداد آ کر آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے بیعت ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 17 روز تک حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور بہت نعمت ان سے پائی۔ یہ دیکھ کر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اور مریدوں کو یہ بات ناگوار ہوئی، یعنی پسند نہ آئی، گراں گزرا۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان کی شکایت بیجا ہے، یعنی بے محل ہے، بیکار ہے، مناسب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مثل لکڑی کے تر ہو اور زکریا مثل لکڑی خشک کے ہے۔ یعنی لکڑی کی طرح، تم لکڑی کی طرح ہو، اس لکڑی کی طرح جو بھیگی ہوئی ہے، اور زکریا اس لکڑی کی طرح ہے
جو خشک ہوتی ہے یعنی سوکھی ہوتی ہے۔ پس آگ خشک لکڑی کو جلد پکڑتی ہے، خشک یعنی سوکھی لکڑی کو جلد پکڑتی ہے، کیا؟ آگ۔ جو پھونک ماری آگ لگ گئی، یعنی بہاؤالدین سچی طلب اور اخلاص کامل کے ساتھ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ولایت کے مقام پر پہنچا دیا، اور تم لوگوں کے پاس نہ سچی طلب ہے اور کامل اخلاص ہے، اسی لیے تمہارے سلوک کی ترقی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ مرید ہونے کے بعد آپ کو خرقہ خلافت کی آرزو ہوئی۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا، خرقہ وہ ایک لباس جو بزرگان دین پہلے کے زمانے میں جب کسی کو خلیفہ بناتے، خلافت دیتے، تو ایک خرقہ یعنی ایک لباس عطا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مکان نور کا ہے، اور اس مکان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمہ اللہ مؤدب کھڑے ہیں، یعنی ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک تناب ہے اور اس پر بہت سے خرقے لٹک رہے ہیں۔ اسی درمیان میں آپ کی طلبی ہوئی، یعنی آپ کا بلاوا آیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور قدم بوس کرایا، یعنی قدم چوما۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خرقہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے عمر، اس خرقے کو شیخ بہاؤالدین غوث العالم کو پہنا دو۔ آپ کے پیر و مرشد نے حسب فرمان سرور عالم اس خرقے کو تناب سے اتار کر آپ کو پہنا دیا اور آپ کو قدم بوس کروایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے مکان اسی طرح کا پایا جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس خرقے کو، جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنانے کا حکم دیا تھا، تناب سے اتار کر اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنایا اور فرمایا کہ بابا بہاؤالدین، یہ سب خرقے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، میں تو درمیان میں صرف ایک واسطہ ہوں، یعنی ایک ذریعہ ہوں، بے اجازت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں پہنا سکتا۔ جیسا تم نے معاملہ شب گزشتہ میں اپنی آنکھوں سے معائنہ کیا ہے، جیسا کہ تم نے رات میں دیکھ ہی لیا ہے۔ خرقہ خلافت عطا کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ملتان جانے کی تاکید فرمائی۔ روانگی ملتان کی طرف واپسی۔ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر آپ ملتان روانہ ہوئے۔ راہ میں آپ کی ملاقات ایک عالم فاضل قلندر سے ہوئی۔ ان کا نام سید عبد القدوس تھا، وہ موصل کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سید جمال الدین مجرد کی قبر پر جا کر قلندروں کا جامہ پہن لیا تھا، جامہ یعنی لباس، کپڑا۔ آپ نے ان کا قلندرانہ جامہ اتروا دیا اور عالم جذب سے ان کو عالم سلوک کو پہنچایا۔ نیشاپور تک حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہمراہ آئے۔ نیشاپور پہنچ کر آپ ان سے الگ ہو گئے۔ ملتان میں آمد۔ آپ نے ملتان پہنچ کر مستقل سکونت اختیار فرمائی، یعنی مکمل رہائش پذیر ہو گئے، وہاں رہنے لگے۔ ملتان کے درویشوں کو آپ کا آنا ناگوار گزرا۔ انہوں نے کوشش کی کہ آپ ملتان سے چلے جائیں۔ ایک پیالہ دودھ سے بھر کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ اس شہر میں دوسرے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی دوسرے کا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دوسرے کو رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ اس کنایے کا مطلب سمجھ گئے۔ آپ نے ایک پھول اس پیالے پر رکھ دیا اور وہ پیالہ واپس کر دیا۔ آپ نے اس طرح سے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی جگہ اس شہر میں اس طرح ہوگی جیسے کہ پھول دودھ پر ہے۔ ملتان کے درویشوں کو تعجب ہوا، وہ آپ کے معتقد ہوئے، یعنی آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ سے وابستہ ہو گئے۔ عہدہ۔ سلطان شمس الدین التمش نے نجم الدین صغرا کو ان کی کسی خطا پر شیخ الاسلام کے عہدے سے ہٹا دیا اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا شیخ الاسلام مقرر ہوئے۔ سیرت پاک۔ آپ کے یہاں زراعت اور تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ زراعت، کھیتی اور تجارت وہی کاروبار۔ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ کا لنگر عام تھا۔ آپ بہت مخیر تھے، دنیا سے بے پرواہ تھے، یعنی بہت وہ مخیر یعنی خیرات کرنے والے۔ سادگی اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بہت کم کھاتے تھے لیکن قوی غذا کھاتے تھے۔
قوی غذا یعنی جو قوت دے۔ علماء کرام مشائخ اعظام اور مہمانوں کی بہت عزت اور خاطر کرتے تھے۔ شروع زندگی میں روزے بہت رکھتے تھے، آخری عمر میں روزانہ روزہ نہ رکھتے تھے، ہر شب ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ تحمل و بردباری یعنی برداشت، تحمل و بردباری، ذوق و شوق، بے ہوشی و مدہوشی اور استغراق آپ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ آپ کو سماع کا شوق تھا۔ اولاد، آپ کے 7 لڑکے تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں یعنی نیچے آ رہے ہیں: حضرت شیخ صدر الدین عارف، شیخ برہان الدین، شیخ ضیاء الدین، شیخ علاء الدین، شیخ شہاب الدین، شیخ قدوۃ الدین، شیخ شمس الدین۔ یہ آپ کی اولاد ہیں جو 7 لڑکے ہوئے۔ وفات شریف، آپ 7 صفر 666 ہجری کو بروز جمعرات جوار رحمت میں داخل ہوئے، یعنی رحمت کے قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں، یعنی انتقال فرما گئے۔ آپ کی عمر 100 سال کی تھی، یعنی 100 سال کی عمر میں آپ وفات پائے۔ خلفاء، آپ کے لڑکے حضرت شیخ صدر الدین عارف آپ کے خلیفہ اور سجادہ نشین تھے۔ آپ کے مقتدر خلفاء حسب ذیل ہیں: حضرت سید جلال الدین میر سرخ بخاری، حضرت شیخ حسن افغان، حضرت سید عثمان معروف بلال شہباز سندھی، حضرت شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی، حضرت سید صدر الدین احمد معروف بسید حسین۔ شعر و شاعری، آپ شاعر بھی تھے۔ غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں آپ کی ایک مشہور منقبت ہے جس کے چند اشعار ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں: معلی حب سبحانی مقدس قطب ربانی السیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی، سگے درگاہ جیلانی بہاؤالدین ملتانی لقائے دین سلطانی محی الدین جیلانی، لقائے دین سلطانی محی الدین جیلانی۔ تعلیمات، آپ کی تعلیمات اسرار و معارف کا بہترین خزانہ ہیں۔ اسرار و معارف، یہ سر کی جمع اسرار، معارف معرفت یعنی راز اور پہچان، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی پہچان۔ اسرار و معارف کا بہترین خزانہ ہے۔ صرف 5 تعلیمات یہ ہیں، آپ نے فرمایا: نمبر 1، مال دنیا کتنا ہی کیوں نہ ہو تاہم قلیل ہے نا۔ قرآن نے بھی اور احادیث میں بھی اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ دنیا کے مال و متاع بہت تھوڑے ہیں اور کم ہیں۔ مال دنیا کتنا ہی کیوں نہ ہو تاہم قلیل ہے، یعنی تھوڑے ہیں، اور سانپ کی صحبت اس شخص کو نقصان پہنچاتی ہے جو افسوں اس کا نہ جانتا ہو۔ افسوں مطلب ہے اس کے طور۔ میرے نزدیک مال دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک میل ہے میرے رخسار حال کی ہے۔ نمبر 2، فقیروں کے نزدیک عدم اور وجود مال دنیا کا یکساں ہے۔ فقیروں کے نزدیک عدم اور وجود مال دنیا کا یکساں ہے، یعنی عدم اور وجود یعنی ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ نہ جانے کا غم، نہ آنے کی خوشی۔ نمبر 3، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے۔ نمبر 4، روح کی سلامتی مخلوق سے تعلق ترک کرنے میں ہے، یعنی چھوڑنے میں ہے۔ روح کی سلامتی لوگوں سے تعلق نہ رکھنے میں ہے، خلاصہ کلام۔ نمبر 5، دین و ایمان کی سلامتی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے میں ہے۔ کرامات، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بے شمار کرامات عطا فرمائی جس کی تفصیل کتب تواریخ میں موجود ہے۔ حضرت سید جلال الدین میر سرخ بخاری جب ملتان آئے تو ایک روز گرمی سے تنگ آ کر بخارا کے موسم کو یاد کرنے لگے۔ آپ کو یہ بات کشف سے معلوم ہو گئی۔ آپ نے اپنے ایک خادم کو مسجد میں بھیجا اور یہ تاکید فرمائی کہ صفیں لپیٹ کر مسجد کے صحن میں جھاڑو دیں۔ اتنے میں بادل نمودار ہوا، خوب بارش ہوئی
اولے گرے، مسجد سے باہر نہ بارش ہوئی اور نہ اولے۔ ظہر کی نماز کے وقت آپ مسجد میں آئے اور حضرت سید جلال الدین میر سرخ بخاری سے مسکرا کر فرمایا، کہیے سید، اولے ملتان کے بہتر ہیں یا برف بخارا کا؟ انہوں نے عرض کیا، اس صورت میں تو اولے ملتان کے 100 درجہ بہتر ہیں۔ آپ نے ان کو اسی روز خرقہ خلافت سے مشرف فرمایا۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر سے رشتہ و محبت رحمہ اللہ۔ کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمہم اللہ دونوں میں بڑی الفت اور محبت تھی۔ کئی سال دونوں میں محرمانہ صحبت بھی رہی ہے اور آپس میں دونوں خالہ زاد بھائی بھی تھے، یعنی خواجہ فرید الدین گنج شکر اور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہم اللہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت شیخ سہروردی قدس سرہ کی جانب سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا اجازت نامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ الطیبین۔ میں خوش ہوا ان انعامات سے جو اللہ تعالیٰ نے الشیخ العارف بہاؤالدین زکریا ملتانی پر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان میں اور اضافہ فرمائے۔ مجھ کو وہ سب باتیں بھی معلوم ہوئی جو ان کی برکت صحبت کے بارے میں ان کے وطن یعنی ملتان کے چاروں طرف مشہور و معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حسن استعداد کی بنا پر یعنی اچھی صلاحیت کی بنا پر حظ کبیر عطا فرمایا ہے، یعنی بہت بڑا حصہ۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مزید اجتہاد اور علم نافع سے مزید حصہ طلب کیا ہے، یعنی مزید کوشش اور علم نافع یعنی نفع بخش علم سے اور زیادہ بھی حصہ طلب کیا ہے، ایسا علم نافع جو طریق استقامت پر چلنے کے لیے معین و مددگار ہو۔ اور میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ جس کو چاہیں خرقہ پہنائیں۔ میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ میری تمام مسموعات و مجموعات کی روایت کریں، اور اس کتاب کی بھی اجازت دی ہے جس کا نام عوارف المعارف ہے۔ میں نے عوارف المعارف کا ایک نسخہ ان کو دے دیا ہے۔ پس شیخ بہاؤالدین کو مطالعہ کرنے اور اللہ تعالیٰ سے حسن فہم اور آگاہی مانگنے کے بعد اس کتاب کے درس و روایت کی اجازت ہے۔ حسن فہم یعنی اچھی فہم اور آگاہی یعنی جانکاری، آگاہ ہونا، باخبر ہونا، ہوشیار ہونا۔ تو حسن فہم اور آگاہی مانگنے کے بعد اس کتاب کے درس و روایت کی اجازت دی ہے، یعنی درس یعنی پڑھانے کی، روایت اور نقل کرنے کی، روایت کرنے کی، کسی کو بیان کرنے کی زبانی۔ اللہ ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ اجمعین۔ یہ تحریر 21 ذی الحجہ کی شب یعنی 21 ذی الحجہ کی رات کو 626 ہجری میں مکہ معظمہ میں حرم شریف کے اندر لکھی گئی۔ 19 نمبر، حضرت شیخ صدر الدین عارف۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف اپنے والد ماجد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے فرزند، مرید، خلیفہ اور جانشین ہیں۔ نام، آپ کا نام صدر الدین ہے، لقب عارف اور کنیت ابو المغانم ہے۔ لقب کی وجہ تسمیہ، جب آپ قرآن شریف پڑھتے تو اس کے معنی، مطالب اور مضمرات پر بہت غور و فکر فرماتے۔ اس غور و فکر سے آپ کا دل و دماغ روشن ہو جاتا۔ جتنی بار آپ قرآن پڑھتے آپ کو نئے معنی معلوم ہوتے۔ اس وجہ سے آپ عارف کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی پہچان کرنے والے۔ بیعت و خلافت، اپنے والد حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور انہی سے خرقہ خلافت پایا۔ ترکہ پیدری یعنی جو ترکہ ملتا ہے اپنے والد کی جانب سے۔ والد کی وفات کے بعد
70 لاکھ تنکا آپ کے حصے میں آیا جو آپ نے فقراء کو تقسیم کر دیا۔ کسی کے سبب دریافت کرنے پر فرمایا میرے والد دنیا پر غالب تھے، اس لیے مال و زر کی موجودگی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتی تھی، اگرچہ میں بے فضلہ تعالی دنیا پر بیشتر غالب ہوں، مگر کبھی کبھی درجہ مساویت بھی ہو جاتا ہے، یعنی برابری۔ اس واسطے میں اس اندیشے سے کہ مبادا کبھی دنیا مجھ پر غالب آ جائے، مبادا یعنی اچانک کبھی ایسا ہو، کبھی دنیا مجھ پر غالب آ جائے، مطمئن نہیں ہوں، اس واسطے میں نے اسباب دنیا کو اپنے پاس سے دور پھینک دیا اور اس کے کھٹکے سے دل کو فارغ کر لیا۔ وفات، آپ نے 23 ذی الحجہ 684 ہجری کو وفات پائی، مزار ملتان میں ہے۔ شادی اور اولاد، آپ کی شادی بی بی راستی سے ہوئی، ان کے بطن سے حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح پیدا ہوئے۔ ابو الفتح۔ خلفاء، آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح آپ کے سجادہ نشین تھے، آپ کے اور خلفاء حسب ذیل ہیں۔ آپ کے اور خلفاء یعنی دیگر خلفاء حسب ذیل ہیں: حضرت شیخ جمال الدین خنداں، حضرت شیخ احمد معشوق، حضرت شیخ صلاح الدین درویش، حضرت شیخ علاء الدین المخاطب محبوب اللہ، حضرت شیخ حسام الدین۔ سیرت، آپ بحر معرفت میں ایسے مستغرق تھے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی خبر نہ ہوتی تھی۔ ترک و تفرید میں یگانہ روزگار تھے۔ بحر معرفت یعنی معرفت کے سمندر، بحر معرفت میں ایسے مستغرق تھے یعنی ایسے کھوئے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے کہ بعض اوقات یعنی بعض دفعہ، چند دفعہ آپ کو اپنی خبر نہ ہوتی تھی، یعنی خود کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی، یعنی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھوئے رہتے۔ ترک و تفرید میں یگانہ روزگار تھے۔ ترک و تفرید مطلب تنہا ہونے میں، الگ ہونے میں، جدا ہونے میں۔ یگانہ روزگار تھے یعنی سب سے الگ تھلگ تھے۔ پرہیزگاری، جود و سخا یعنی سخاوت، جود و سخا، لطف و بخشش، مہمان نوازی آپ کی خصوصیات تھیں۔ لطف، مہربانی، بخشش یعنی عطا کرنا۔ کرامات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی کرامات عطا فرمائی جن کی تفصیل کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ تعلیمات، آپ کی تعلیمات اسرار و معارف کا خزانہ ہیں۔ چند تعلیمات یہ ہیں، آپ نے فرمایا: نمبر 1، ایمان کی استقامت یہ ہے کہ اللہ و رسول سارے جہاں اور تمام مخلوق سے زیادہ محبوب اور پسند ہوں۔ ایمان کی استقامت اسی میں ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ نمبر 2، ایمان کی صحت کی نشانی یہ ہے کہ نیکی سے خوشی حاصل ہو اور بدی سے بری معلوم ہو۔ ایمان کی صحت یعنی آپ کے اندر ایمان صحیح سالم ہے کہ نہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اچھائی کو کرنے میں آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہو، نیکی کرنے میں اگر خوشی حاصل ہوتی ہو، اور برائی کرنے میں، غلط کام کرنے میں، بدی کام کرنے میں اگر آپ کو برا محسوس ہوتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان صحیح ہے۔ نمبر 3، موت سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ جاویدانی نہیں یعنی ہمیشگی نہیں، اس پر عدم کا قلم ضرور پھیرا جائے گا یعنی نہ ہونے کا قلم۔ نمبر 20، حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح، نام و کنیت و لقب، آپ کا نام آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا نے رکن الدین رکھا، آپ کی کنیت ابو الفتح اور لقب فضل اللہ ہے۔ ولادت، آپ بتاریخ 9 رمضان 649 ہجری بروز جمعہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ صدر الدین عارف اور دادا کا نام شیخ بہاؤالدین زکریا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی حافظ قرآن اور بڑی نیک خاتون تھیں، روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتی۔ وہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کی مرید تھیں۔ پیشن گوئی، ایک روز آپ کی والدہ ماجدہ اپنے خسر یعنی سسر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرنے آئیں۔ اس وقت آپ 7 ماہ کے اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا آپ کی والدہ کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ آپ کی والدہ کو تعجب ہوا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تعظیم اس بچے کی ہے جو تیرے پیٹ میں ہے، وہ چراغ خاندان
وہ چراغ خاندانوں شمع دودمان کا ہوگا، دودمان کا ہوگا۔ تعلیم و تربیت یعنی وہ اپنے خاندان کا چشم و چراغ ہوگا، روشن کرنے والا ہوگا اپنے خاندان کو اور اپنے سلسلے کو۔ تعلیم و تربیت، آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا کی نگرانی میں ہوئی۔ بچپن کا ایک واقعہ، آپ کی عمر 4 سال کی تھی۔ ایک دن آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا تکیہ لگائے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی دستار پلنگ کے پائے پر رکھی تھی، پلنگ کے پائے پر یعنی جو 4 پاؤ ہوتے ہیں تو اسی کے کسی ایک پر، تو ان کی دستار پلنگ کے پائے پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ کے والد حضرت صدرالدین عارف پلنگ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ کھیلتے ہوئے پلنگ کے پائے کی طرف پہنچے اور دستار پائے پر سے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کو منع کیا اور آپ سے دستار اتارنے کو کہا۔ دستار یعنی پگڑی۔ آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد سے فرمایا، بابا صدرالدین تم اس کو منع نہ کرو، کیونکہ اس نے دستار بطور حق کے اپنے سر پر رکھی ہے، یعنی حق کی وجہ سے رکھی ہے، میں نے یہ دستار اس کو دی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب آپ سجادہ نشین ہوئے تو آپ نے وہی دستار سر پر رکھی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا خرقہ بھی جو آپ کو والد سے ملا تھا زیب تن فرمایا، یعنی پہن لیا۔ بیعت و خلافت، آپ اپنے والد ماجد حضرت شیخ صدرالدین عارف کے مرید اور خلیفہ اعظم ہیں۔ اپنے والد کے وصال کے بعد آپ سجادہ نشین ہوئے اور تعلیم و تلقین اور رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے رشتہ اتحاد یعنی متحد ہونے والا رشتہ، ملنے والا رشتہ، ایک کر دینے والا رشتہ۔ آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ ان کی حیات ظاہری میں 2 بار سلطان علاء الدین کے عہد میں اور 3 بار سلطان قطب الدین کے عہد میں دہلی تشریف لائے۔ سلطان قطب الدین کے عہد میں جب آپ تشریف لائے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ سے حوض خاص علائی پر جا کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کی حضرت نظام الدین اولیاء سے اس وقت کی جامع مسجد میں ملاقات ہوئی۔ ایک روز پھر آپ کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے بھائی شیخ عماد الدین اسماعیل بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ سوال کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں کیا حکمت تھی؟ آپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ غالباً اس میں یہ حکمت تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کمالات و درجات کا ظہور عالم فعل میں اصحاب صفہ کی صحبت پر موقوف رکھا، یعنی کمالات و درجات، یعنی بعض کمالات و درجات کا ظہور یعنی ظاہر ہونا عالم فعل میں، یعنی عمل کے طور پر، فعل کے طور پر عالم فعل میں اصحاب صفہ کی صحبت پر موقوف رکھا گیا تھا، یعنی اس پر جو ہے سو قرار کیا گیا تھا، اس پر کھڑا کیا گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ فقیر کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ حکمت تھی کہ مدینہ کے بعض فقراء جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت صحبت حاصل کرنا محال تھا، اس نعمت سے مشرف ہوں۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کے خاص خادم اقبال نے ریشمی کپڑوں کے چند تھان اور 100 اشرفیہ ایک باریک کپڑے میں رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت محبوب الہی نے وہ تھان اور اشرفیہ آپ کے بھائی شیخ عماد الدین اسماعیل کے سپرد کیں، یعنی ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو آپ ان کی عیادت کو ملتان سے دہلی تشریف لائے۔ آپ حضرت نظام الدین کو کس قدر منزلت سے دیکھتے تھے، اس کا اندازہ آپ کو ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ ہے، ہر شخص سعادت حج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، ہر شخص سعادت حج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں نے شیخ المشائخ کی زیارت سے مشرف ہونے کی کوشش کی۔ حضرت محبوب الہی کے جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی، اس کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے۔
سلاطین سے تعلقات، سلطان علاء الدین آپ کا بہت معتقد تھا، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ گرویدہ اعتقاد رکھنے والا۔ آپ جس دن دہلی میں رونق افروز ہوتے تو وہ 2 لاکھ تنکا بطور شکرانہ آپ کی خدمت میں بھیجتا، اور جس روز دہلی سے روانہ ہوتے 5 لاکھ تنکا پیش کرتا۔ اس کی درخواست منظور کر کے جب آپ اس سے ملنے جاتے تو وہ تیسرے روز اس کی درخواست منظور کر کے جب آپ اس سے ملنے جاتے تو وہ تیسرے دروازے پر آپ کا استقبال کرتا، یعنی آپ کا سواگت کرتا، خوش آمدید کہتا۔ سلطان قطب الدین بھی آپ پر بہت اعتقاد رکھتا تھا اور آپ کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا، یعنی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ آپ اس کے عہد میں یعنی اسی کے زمانے میں پہلی مرتبہ دہلی تشریف لائے تو حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے استقبال کے لیے حوض خاص علائی تک تشریف لے گئے تھے۔ آپ کی جب سلطان قطب الدین سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ شہر کے لوگوں میں کس نے سب سے پہلے آپ کا استقبال کیا، یعنی سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کس نے کیا، یعنی ویلکم۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس شخص نے استقبال کیا جو اہل شہر میں بہترین شخص ہیں، یعنی سب سے عمدہ شخص۔ آپ کا اشارہ حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف تھا۔ شادی اور اولاد، آپ کے کوئی اولاد نہ ہوئی، یعنی آپ کے پاس آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وفات سے 3 ماہ قبل گوشہ تنہائی اختیار کر لیا تھا۔ 16 رجب 735 ہجری کو جوار رحمت میں داخل ہوئے۔ مزار پر انوار ملتان میں مرجع خاص و عام ہے، یعنی آپ کا مزار مبارک ہر عام و خاص کے لیے زیارت گاہ ہے۔ خلفاء، آپ کی وفات کے بعد آپ کے بھائی حضرت عماد الدین اسماعیل آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کے ممتاز خلفاء حسب ذیل ہیں: حضرت مولانا عماد الدین اسماعیل، حضرت سید جلال الدین بخاری ملقب مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت شیخ عثمان سیاح، حضرت حاجی شیخ صدر الدین عارف، حاجی چراغ دین، حضرت شیخ حمید الدین ملقب سلطان التارکین قرشی الحنکاری رحمہم اللہ۔ سیرت، آپ 7 سال کی عمر سے نماز اور روزے کے پابند تھے، یعنی مستقل طور پر ادا کرتے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نماز تہجد، اشراق و چاشت اور نوافل کے پابند تھے، یعنی ان تمام نمازوں کو وقت پر ادا کرتے، کوئی نماز نہ چھوٹتی۔ رمضان کے علاوہ عاشورہ محرم میں بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی عاشورے کا روزہ جو محرم میں عاشورے کا روزہ رکھا جاتا ہے 10ویں محرم کو۔ ذکر خفی و جلی و مراقبہ و محاسبہ آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ذکر خفی و جلی، ذکر خفی یعنی آہستہ ذکر کرنا، یعنی اللہ کو یاد کرنا، اور جلی یعنی بلند آواز سے۔ مراقبہ ایک مخصوص بیٹھک کو کہتے ہیں، اس بیٹھک میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال دل میں رکھ کر کے اللہ کا یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ذکر و فکر میں لگے رہنا۔ محاسبہ یعنی اپنا حساب کرنا کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے، پورے دن کو کس طریقے سے گزارا، آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ریاضت، عبادت اور مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ کشف قلوب، طے ارد و طے لسان میں 10 سال کی عمر سے ممتاز تھے، یعنی یہ جو مرحلہ تھا اس میں آپ اپنی عمر کے 10ویں سال سے ہی آپ ممتاز و سرفراز تھے۔ کمالات صوری و معنوی آپ کو 25 سال کی عمر سے حاصل تھے۔ خواہ وہ معنوی ہو، یہ کمالات ہو، یا صوری کمالات ہو، وہ آپ کے 25 سال کی عمر سے حاصل ہوئے۔ غرض عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، تفرید و عفو و وفا، وجود و سخا، جود و سخا، نصیحت و شفقت، الفت و مروت، بردباری، کسر نفسی اور اخلاق میں بے نظیر تھے۔ یعنی خلاصہ کلام، آپ عبادت و ریاضت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، زہد و تقوی، اور یہ سب جو صفات ہیں آپ کے، یہ سب جو اعمال ہیں، یہ آپ کا بے نظیر و بے مثال تھا۔ یعنی آپ عبادت و ریاضت بھی بے نظیر کرتے، بے مثال کرتے تھے، آپ کا زہد و تقوی بھی بے نظیر و بے مثال تھا،
تفرید و عفو و وفا، یعنی کہ آپ تنہائی تمام عفو و درگزر میں، معاف کرنے میں، وعدہ کو پورا کرنے میں آپ تنہا تھے، تفرد تھے، جود و سخا اور سخاوت میں بھی آپ تفرد تھے، نصیحت و شفقت، یعنی آپ کسی کو نصیحت کرتے یا کسی پہ شفقت کرتے تو اس میں بھی آپ جو ہے سو یگانہ تھے، تفرد تھے، بے مثال تھے، بے نظیر تھے، الفت و مروت، یعنی کسی سے مہربانی، کسی پہ مہربانی کرنا، مروت رکھنا، کسی کا مروت کرنا، بردباری یعنی حلم، برداشت، عاجزی، کسر نفسی اور اخلاق، یعنی بہتری، تمام اچھے اوصاف آپ کے اندر تھے، یعنی ان تمام اوصاف میں آپ بے نظیر و بے مثال تھے۔ خوراک آپ کی کم تھی، یعنی کھانا آپ کا، غذا آپ کا کم تھا، لیکن کھانا اچھا کھاتے تھے۔ جو حاجت مند آپ کے پاس آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا، چونکہ آپ لوگوں کی حاجت پوری کرتے تھے، اس واسطے لوگوں میں آپ قبلہ حاجات مشہور ہوئے۔ قبلہ حاجات بولتے ہیں یعنی جس طرف جہاں سے انسان کی حاجت پوری ہو جائے۔ جو نذرانہ آتا آپ اس کو خرچ کر دیتے تھے، اس میں سے کچھ نہیں بچاتے تھے۔ سلطان علاء الدین جب آپ دہلی آتے لاکھوں تنکے آپ کو پیش کرتا، آپ وہ سب رقم خرچ کر دیتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے۔ کسر نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب پالکی میں نکلتے تو آپ کے دونوں ہاتھ اکثر باہر نکلے ہوئے ہوتے، اور اس لیے ایسا کرتے تھے جیسا کہ آپ خود فرماتے تھے کہ شاید کسی بخشے ہوئے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے لگ جائے تو آپ بھی بخشے ہوئے ہو جائیں۔ آپ علماء و فضلاء اور درویشوں کا بہت خیال کرتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور ان کی خاطر مدارات میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، یعنی کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے۔ آپ کس حد تک لوگوں کی امداد کرنے پر آمادہ رہتے تھے وہ اس سے ظاہر ہے۔ کس حد تک لوگوں کی امداد مطلب وہی مدد کرنا، کہ ایک امیر آدمی آپ کی خدمت میں آیا، مرید ہوا، گناہوں سے توبہ کی، آپ نے اس کو کلاه عطا فرمائی یعنی ٹوپی۔ ایک درویش نے اس پر اعتراض کیا، آپ نے فرمایا اے عزیز، اگر وہ بوجہ ایک کلاه کے گناہ سے باز آ جائے اور اس کی جہت سے بخشا جائے، اور اس کی جہت سے، اس کی وجہ سے بخشا جائے، تو میں کس لیے اس کا کلاه نہ دوں؟ یعنی میں اسے کلاه اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر اس کی وجہ سے اگر میں بخشا جاؤں تو پھر کیا کہنا ہے میری قسمت بلندی تک ہے۔ تو یہ کسر نفسی ہے، اور یہ اپنے آپ کو انکساری ہے، اپنے آپ کی عاجزی انکساری کرنا ہے۔ تعلیمات، آپ کی تعلیمات علم و عمل اور اسرار و معارف کا بہترین خزانہ ہے۔ آپ کی صرف 7 تعلیمات یہ ہیں، آپ نے فرمایا: نمبر 1، آدمی 2 چیزوں سے عبارت ہے، یعنی 2 چیزوں سے موسوم ہے، 2 چیزوں سے کہہ لیجئے پہچانا جاتا ہے، صورت اور صفت، اور حکم صرف صفت پر ہے نہ کہ صورت پر، لیکن حکم صفت کی تحقیق صرف دار آخرت میں ظہور پذیر ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اشیاء کے حقائق ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ قیامت کے دن جو ہے سو تمام چیزوں کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اس لیے صفت کی حقیقت دار آخرت ہے، اور یہ شکل و صورت نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ نیست و نابود یعنی ختم ہو جانا۔ وہاں ہر شخص کو اس صورت میں جمع کرتے ہیں جو اس کی صفت کے موافق ہو، یعنی آخرت میں انسان کو اسی شکل میں اٹھایا جائے گا جو اس کے جیسی صفت ہوگی، جیسا کردار و عمل ہوگا۔ نمبر 2، اعمال پر مطابقت یہ ہے کہ اعضاء اور جوارح کو شرعی ممنوعات و مکروہات سے قولاً و فعلاً باز رکھے۔ اعمال پر مطابقت یعنی پے در پے پیروی کرنا، یعنی اعمال پر پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعضاء و جوارح یعنی آپ کے بدن کے جو پارٹ ہے، ٹکڑے ہیں، وہ بھی جو ہے جو شریعت نے منع کر دیا ہے اس سے قولی طور پر یعنی زبان سے اور فعلاً یعنی عمل کے ذریعے سے باز رکھے یعنی دور رکھے۔ لا یعنی مجلس سے بھی پرہیز لازم ہے۔ لا یعنی مجلس مطلب بے معنی، یعنی ایسی مجلس جس سے کوئی حاصل نہ ہو۔ وہ چیز جو طالب کو حق تعالیٰ سے برگشتہ یعنی پھیر کر کے، وہ چیز جو طالب کو حق تعالیٰ سے برگشتہ کر کے دنیا کی طرف مائل کرتی ہے، اس کے اوقات کو بیہودہ ضائع کرتی ہے۔ یعنی طالب حق کو جو بھی چیز اللہ کی یاد سے دور کر دے اور دنیا کی طرف مائل کر دے، یہ اوقات کا ہے
ضائع کرنا ہے، بیکار کرنا ہے۔ بطالوں کی صحبت سے بھی احتراز ضروری ہے، بطالوں کی صحبت سے بھی یعنی اس کے صحبت، اس کے ساتھی بننے سے بھی اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن نمبر 3، قیامت کے دن ہر شخص کو اس صورت میں اٹھائیں گے جو اس کی صفت کے مطابق ہو۔ بلعم باور کو اتنی عبادت کے باوجود کتے کی صورت میں اٹھائیں گے، بلعم باعور کو اتنی عبادت کے باوجود کتے کی صورت میں اٹھائیں گے، یہ ایک شخص کا نام ہے۔ ظلم و تعدی کرنے والا یعنی سرکشی کرنے والا شخص اپنے آپ کو بھیڑیے کی شکل میں دیکھے گا اور صاحب کبر چیتے کی صورت میں ظاہر ہوگا، یعنی جو گھمنڈی ہوگا وہ چیتے کی شکل میں ہوگا اور جو سرکشی ہوگا وہ بھیڑیے کی شکل میں نمودار ہوگا۔ بخیل و حریص خنزیر کی شکل میں ہوگا، یعنی جو بخیلی کرے گا اور لالچی ہوگا، بخیل اور لالچی آدمی خنزیر کی شکل میں ہوگا، خنزیر یعنی سور۔ نمبر 4، جب تک کوئی شخص اوصاف ذمیمہ یعنی برے اوصاف سے پاک نہیں ہوتا، اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہے۔ درندوں یعنی پھاڑ ڈال جانور کی وہ قسم جو شکار کرنے والا ہو، پھاڑ چیر کرنے والا۔ نمبر 5، جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے یعنی سچے دل سے التجا و استعانت نہ کرے، التجا اور استعانت یعنی طلب، مدد، التجا و استعانت نہ کرے، اس وقت تک تزکیہ نفس حاصل نہیں کر سکتا۔ تزکیہ نفس یعنی دل کو پاک کرنا، نفس کو پاک کرنا۔ نمبر 6، جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت دستگیری نہ کرے، یعنی دستگیری مطلب یہ ہے کہ مدد نہ کرے، ساتھ نہ دے، تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کے ساتھ فضل و کرم ہوگا تو اللہ کی رحمت بھی اور اس کی رحمت دستگیری نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور اس کی رحمت دستگیری یعنی اس کی مدد ہی انسان کے تزکیہ نفس کا متحمل ہے، سبب ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت اور مہربانی کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ بندے کی چشم بینا میں اس کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی چشم بینا مطلب ظاہری آنکھ اس کے عیوب کو دیکھ لیتی ہے، اور عظمت الہی کے انوار کے پرتو سے کہ جس کے سامنے تمام اسرار معدوم ہو جاتے ہیں۔ عظمت الہی کے انوار یعنی اللہ تعالیٰ کی روشنی کے پرتوں سے کہ جس کے سامنے تمام اسرار معدوم ہو جاتے ہیں، تمام اسرار، تمام راز ختم ہو جاتے ہیں، اس کا باطن منور ہو جاتا ہے، یعنی اس کا باطن چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تمام دنیا اور اس کی شان و شوکت اس کی نظر میں خاک معلوم ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، اور اہل دنیا کی اس کے دل میں کوئی قدر نہیں رہتی، یعنی کوئی عزت نہیں۔ جب اس کے باطن پر یہ کیفیت مستولی ہو جاتی ہے تو ناچار اس کو ارباب دنیا کے حیوانی اوصاف سے نفرت آتی ہے، یعنی یہ کیفیت مستولی ہو جاتی ہے مطلب حقدار ہو جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے، تو ناچار مطلب مجبور، اس کو ارباب دنیا یعنی دنیا والے کے حیوانی اوصاف سے نفرت آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اوصاف فرشتوں کے اوصاف میں تبدیل ہو جائیں۔ چنانچہ فرشتوں کے اوصاف سے مراد اچھائیاں، یعنی چونکہ فرشتے ہمیشہ نیکیاں ہی کرتے ہیں، اچھائی کے عمل ہی کرتے ہیں، چنانچہ اس میں ظلم کے بجائے عفو و معافی، غضب و غصہ کے بجائے حلم و برداشت، یعنی حلم بردباری، برداشت، حلم و بردباری یعنی برداشت کرنا، فخر و تکبر کے بجائے تواضع و عاجزی، یعنی جو گھمنڈی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کے بجائے اس کی جگہ پر تواضع و عاجزی یعنی انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، بخل و کنجوسی کے بجائے سخاوت اور حرص کے بجائے ایثار کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب جو ہے، یہ تمام اوصاف جو ہیں تو یعنی برائی کے بدلے میں اچھائیاں، یہ تمام اچھے اوصاف اس سے پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ معاملہ آخرت کی طلب کرنے والوں کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ جس کے اندر دنیا کی طلب ہو اس کے اندر کبھی بھی یہ اچھائیاں نہیں آ سکتی، یہ اچھائیاں اسی کو آئے گی جو آخرت کا طلبگار ہو اور تارک دنیا ہو۔ حق تعالیٰ کے طالبوں کا کام اس سے اعلیٰ اور بالا تر ہے۔ کرامات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی کرامات عطا فرمائی ہیں جن کی تفصیل کتب تواریخ میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو
بزرگان دین کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔